بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ دنیا جہان کا بدکار ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرنے کے بعد وہ مر جاتا ہے اور جتنے لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یار بڑے کمال کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی روح جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت گناہ گار تھا، لوگ اس کا تذکرہ برائی سے کرتے تھے، دنیا جہان کا ہر عیب اس میں موجود تھا، ہر کسی کی زبان پر اس کی بے حیائی کی باتیں تھیں۔ لوگوں نے اس کے گناہوں سے تنگ آ کر اس کو شہر سے نکال دیا تھا، وہ شہر سے باہر رہنے لگا۔ ایک دن وہ نوجوان بیمار ہو گیا، اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا، نہ دوا دینے والا تھا، نہ کوئی دعا دینے والا تھا، نہ غذا دینے والا تھا، وہ اکیلا ہی تھا۔ جب سارے سہارے ختم ہو گئے، اب موت کا انتظار کرنے لگا، پھر اللہ سچے کو پکارنے لگا اور ندامت کے آنسو بہانے لگا۔ کہتا ہے، یا اللہ اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں، سب نے ٹھکرا دیا ہے، اے اللہ میں واقعی گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، مگر تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اے اللہ تو خود کہتا ہے میری رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اے اللہ میری پردہ پوشی فرما۔ اسی حالت میں اپنے اللہ سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے۔ اب وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی ہے، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پر میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، جا کر اس کے کفن و دفن کا بندوبست کرو اور جنازہ بھی خود پڑھاؤ اور اعلان کر دو، جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے اور بھی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل نکلے۔ جب وہاں پہنچے، لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر کہا یہ تو وہی گناہ گار ہے جس کو لوگوں نے اس کے گناہوں سے تنگ آ کر شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی باتیں سن کر اللہ سے عرض کی، یا اللہ لوگ تو اس مرنے والے کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام لوگ بھی سچ کہتے ہیں، میں بھی سچ کہتا ہوں، اس مرنے والے نے سچی توبہ کر لی تھی، اس نے مجھ سے صلح کر لی تھی، اس نے گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ مجھے اس کی سچی توبہ اور اس کی مسکینی اور اس کی لاوارسی پر ترس آ گیا تھا، اور اس کی یہ صورت دیکھ کر میری رحمت کو جوش آ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ توجہ فرمائے، پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام یہ بڑا کم ظرف نکلا، جس انداز سے اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، اس حالت میں اگر وہ ساری امت کے لیے بھی معافی مانگتا تو میں ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ معلوم ہوا معافی مانگنے یعنی دعا کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل کھول کر ساری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ہے سچی توبہ کی برکت۔ جب آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ تو پہلی امتوں کا واقعہ ہے، اور امت محمدیہ تو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیاری ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو امت کے لیے چن کے رکھا ہے، اور امت کو آپ کے لیے چن کے رکھا ہے۔ جب یہ امت اللہ کو اتنی پیاری ہے، اگر اس امت میں کوئی اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگے گا تو اللہ کو کس قدر محبوب ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔